بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، مدارس اسلامیہ کا امت مسلمہ پر بڑا احسان ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ دین کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہی مدارس اسلامیہ ہے کہ جنہوں نے ملت کے تشخص کو برقرار رکھا ہے۔ یہی مدارس اسلامیہ ہے جنہوں نے لوگوں کے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی۔ لاکھوں کی تعداد میں مدارس روئے زمین کے ہر چپے پر اور ہر خطے پر موجود ہے، اور مسلمان قوم اپنے چندے سے، اپنے خرچے سے ان مدارس کو چلاتی ہے۔ لہٰذا انسان عقل سے سوچے تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لاکھوں اور کروڑوں کے تعداد میں چلنے والے مدارس ہیں، جس میں کروڑوں کا خرچ ہے، لاکھوں کا خرچ ہے، اور اتنے مدارس کا مسلمان انتظام کیسے کر لیتے ہیں، کیسے ان کو خرچے پر چلاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں امریکہ سے کچھ مہمان آئے اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا سب سے پہلے کہ دارالعلوم دیوبند کا بجٹ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں حتمی طور پر معلوم نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کتنے مدارس ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میں اس کا شمار تو نہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں مدارس موجود ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ذہن میں اندازہ لگایا، اور اس کے بعد میں اندازہ لگا کر کے انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا ہے، کوئی اس سے زیادہ بڑا ہے، کوئی متوسط درجے کا ہے، ان کے الگ الگ بجٹ، تو لاکھوں کی تعداد میں ان کا خرچہ پہنچتا ہے، کیسے چلا لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو خود میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا ان مدارس کا بڑا کردار ہے لوگوں کے دین کی، لوگوں کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت کرنے میں۔ لہٰذا جب آخر سال ہوتا ہے، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، تو ان مدارس میں اجلاس منعقد کر کے امت جو اپنے ڈونیشن اور ہدیات اور جو تحفے تحائف مدارس کو پیش کرتی ہے، مدارس والے سال کے آخر میں امت کے سامنے ایک جلسے کی شکل میں اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں، جس میں پورے سال انہوں نے طلبہ پر محنت کر کے جو کچھ پڑھایا، ان کو سکھایا، وہ امت کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور یہ میسج دیا جاتا ہے کہ امت نے جو پیسہ دیا، جو مال دیا، وہ صحیح جگہ لگا، وہ صحیح جگہ خرچ ہوا، اور امت کی امانت میں کسی طرح کی کوئی خیانت اور دھوکہ دھڑی نہیں ہوئی۔ لہٰذا اسی طرح جامعۃ الرشید جو میسور یعنی شہر بنگلور کے میسور علاقے میں ہے، جو وہاں کا مقبول ترین ادارہ ہے، وہاں کچھ روز قبل ایک جلسہ منعقد ہوا، سالانہ جلسہ، جس میں اکابرین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طرح اطراف اور اکناف کے علماء تشریف لائے، اور ان کے سامنے طلبہ نے تقاریر پیش کی، اور طلبہ نے جو کچھ انہوں نے پورے سال رہ کر کے سیکھا وہ انہوں نے پیش کیا۔ اسی طرح انہوں نے سیرت النبی پر نقشے تیار کر کے غزوہ حنین کا، فتح مکہ کا، بیت المقدس کا، مسجد قباء کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ میں ہجرت کے موقع پر تشریف لانے کے وقت کا نقشہ بنا کر کے امت کے سامنے پیش کیا اور امت کو دکھایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں بھی پیش کر دیں، آپ طلبہ کی ان کارناموں کو دیکھیں اور ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کریں۔ آپ ویڈیو کو ملاحظہ کریں، ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماڈل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہجرت کا پس منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام اور دین اشاعت میں انقلاب برپا کرنے والا سب سے اہم عمل ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دراصل مشرکین مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زمین تنگ کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ کفار مکہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر اس کھڑکی سے اس سیڑھی کے ذریعے اتر کر یہ آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے ان پر مٹی پھینکی۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں پہلے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کر لی تھی۔ آپ دونوں حضرات اونٹنیوں پر سوار ہو کر جبل ثور کی طرف رخ کیا۔ آپ دونوں حضرات غار ثور میں 3 دن تک رہے۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرات کو چھپ کر توشہ پہنچایا کرتی تھی۔ آخر کفار مکہ یہاں تک پہنچ گئے۔ ان کو معلوم نہ ہو سکا کیونکہ مکڑی نے اللہ کے حکم سے یہاں پر جالا باندھ دیا تھا۔ وہ عاجز ہو کر مکہ واپس آ گئے۔ کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا انہیں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اور یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر سراقہ بن مالک اپنے تیز گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ اتفاقاً آپ مدینہ کے قریب ایک میزبان خاتون ام معبد کے گھر پہنچے۔ وہاں اسی دن کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ ایک کمزور اور لاغیر بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے اجازت لی اور اللہ سے دعا کی اور ایک برتن میں پانی منگوایا اور اس کے تھنوں پر چھڑکا، جس کی بنا پر اس کے تن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو راستہ دکھا رہے تھے عامر بن فہرہ سب نے سر ہو کر دودھ پیا اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ رہا تھا، اچانک اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے۔ تو اسی وقت سراقہ بن مالک کلمہ پڑھا اور وعدہ کیا کہ میں کفار مکہ کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر آپ حضرات جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب ہوئے انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال میں مدینہ منورہ سے باہر آ گئے اور بنو نجار کی لڑکیوں نے پرجوش ان اشعار کے ساتھ استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع نحن جواد من بنی النجار یا حبت محمد من جاؤ۔ پھر مدینہ کے لوگوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے مہمان بنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، یہ جہاں جا کر رکے گی خود ہی رک جائے گی۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے اور یہ مسجد قباء ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سیدھے جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا رکی۔ تو آپ حضرات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا اور کھانا کھائے اور مسجد قباء میں نماز ادا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو غلط ہو گیا، مسجد قباء میں نماز ادا کہاں کی؟ مسجد قباء پہنچے، پھر 14 دن یہاں رہ کر پھر مدینہ تشریف لائے۔ بنو نجار کا معاملہ تو بعد میں ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے پناہ لیے ہوئے تھے، یہاں بیت اللہ ہوا تھا، یہاں آپ صحابہ اکرام جمع ہونے لگ گئے اور یہاں صحابہ اکرام جمع ہونے لگ گئے اور صحابہ اکرام سے بھی بیعت یہی جگہ یعنی اسی درخت کے نیچے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا بنا کر شلاق نامہ چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شلاق نامے کو قبول فرما کر احرام اتارا اور مدینہ منورہ واپس۔ سلطنت عثمانیہ کے پس منظر آپ کے سامنے سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ملک شام 924 ہجری 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے ملک شام کو مع جزیرۃ العرب کے اپنے تحویل میں لے لیا۔ 1270 ہجری 1848 سے پہلے تک محمد علی پاشا نے والی مصر سے بغاوت کر فلسطین اور ملک شام کے سرحدی چند علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر سلطان عبد الحمید ثانی نے فلسطین وغیرہ کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔
1340 ہجری 1922 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد برطانیہ اور فرانس کے معاہدے سے ملک شام کو 4 ٹکڑوں میں اردن، لبنان اور فلسطین اور سوریہ سے تقسیم کر دیا گیا۔ پھر ملک شام کا قدیم نقشہ جس میں سوریہ کے ساتھ لبنان اور اردن بھی شامل ہے۔ ملک شام کی مختصر تاریخ یہ فلسطین ہے اور یہ قدس اور یہ قبرص ہے اور یہ انتقالیہ ہے اور یہ حلب ہے اور یہ قبصرین اور یہ ترکی ہے اور یہ حمص اور یہ قلعہ دمشق ہے اور یہ معبد بحیرہ راہب بصرہ کا مقبرہ یعنی قبر ہے اور یہ تاریخی قلعہ ہے اور یہ مدینہ منورہ اور یہ بحر احمر اور یہ قلعہ ہے اور یہ مدینہ ہے اور مسجد قباء ہے اور یہ جبل علی اور یہ کوہ حرا ہے۔ یہ کفار کا لشکر ہے جو مسلمانوں کی آبادی ہے۔ چنانچہ جنگ خندق سن 5 ہجری میں مختلف اقوال میں چنانچہ جن کی وجہ یہ بنی کہ مدینے کے اندر جن قبائل یہودی رہتے ہیں قبائل آباد بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ تو بنو قریظہ یہاں پر موجود ہے اور 2 قبیلوں کو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبیث سرار کی بنا پر مکے سے مدینے سے بے دخل کر دیا، یعنی مکہ مدینے سے نکال دیا۔ اور یہ ان میں سے قبیلہ بنو نذیر کے نام سے گزارا جاتا ہے، وہ خیبر میں جا کر آباد ہے۔ چنانچہ جب خیبر والوں کو یہ خبر ملی کہ جنگ احد میں قریش مکہ کو غلبہ ہوا تو بنو نذیر نے قریش مکہ کے ساتھ جا کر مدینے کے خلاف ابھارا، یعنی مدینے کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا اور جنگ کے لیے ابھارا تو کفار مکہ بھائی بڑی بحث چھڑی اسلام کے بارے میں۔ تو مختلف اس کا رائے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں پیش فرمائی، یعنی یہودیوں کی رسولوں کی پیش فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ اس طرح نے بنو نذیر جا کر قریش مکہ کو اکسایا اور ان کو جنگ کے اوپر آمادہ کر۔ اور اسی طرح ایک ہی قبیلہ نہیں بلکہ مختلف قبیلوں کے پاس گئے اور تمام قبیلوں کے جتنے بھی کفار مکہ تھے سب کو جا کر ایک ایک کر کے ایک ایک دعوت دے کر جن کے مدینے کے خلاف جن کے لیے ابھارا۔ اس طرح سے یہ کفار کا لشکر تھا 10,000 کی تعداد میں آ پڑا۔ چنانچہ اس کا سردار جو ہے کفار مکہ کا سردار جو ہے ابو سفیان طے کیا گیا اور یہ ابو سفیان 10,000 کا لشکر ایک بار ہی کے حملے کے لیے مدینے پر نکل پڑا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں خبر پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع مشورہ کروایا۔ تو صحابہ نے مختلف رائے دی، ان میں سے ایک صحابی جلیل قدر صحابی جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے یہ رائے دی کہ جنگ کھودی جائے، خندق کھودی جائے۔ چنانچہ خندق کھودی گئی اور یہ خندق بہت مکے میں ملک عرب میں ہی یہ پلان کہیں پر بھی کسی کے ذہنوں میں نہیں پایا گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پیش آئی، یہ رائے بہت پسند آئی اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو پسند کر کے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس رائے پر لبیک کہا۔ چنانچہ اس طرح خندق کھودنے کے لیے آگے بڑھ گئے اور خندق کھودنی شروع کر دی اور جب خندق کھودنی شروع کی اس میں مختلف قسم کی پریشانیاں پیش آئی۔ 5 سالی کا زمانہ تھا، فقر و فاقے کا زمانہ تھا اور مکے مدینے والوں کو کھانے پینے کی بہت ساری تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور شکایت کی بھوک کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کا مبارک اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی اور دوبارہ پھر صحابہ کرام جوش میں آ کر خندق کھودنی شروع کر دی اور جب خندق کھودتے وقت بیچ میں بڑی چٹان ملی جس کو توڑنا ناممکن تھا تو اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک چٹان بڑی چٹان آ گئی ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے توڑنا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اس خانون جو یہ تھا اس کو 3 بار میں پھوڑا، یعنی جو چٹان تھی اس کو 3 بار میں پھوڑا، اور ہر مرتبہ سے مارنے کی چنگاری نکلنے لگی، اور اس چنگاری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام یعنی قیس و کسریٰ کے محلات دکھلائے گئے، قیس و کسریٰ کے محلات دکھلائے گئے۔ اس طرح سے یہ خندق و دیگر مختلف روایت تھے۔ چنانچہ جب یہ کفار مکہ کا لشکر قریب ہوا تو دیکھ کر خندق کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے اور سب شرمندہ ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر حملے کی تعریف کر دی، اور جلد اس طرح فصل نہیں چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور انہیں کے درمیان انہیں لوگوں کے کفار کے درمیان ہی پھوٹ کر گئی۔ اس طرح ایک قبیلہ لوگوں کا نکلتا گیا اور گنے چنے قبیلے رہ گئے۔ ابو سفیان اس کا سردار تھا اور اسے ڈٹ کر تھا کہ مدینے پر حملہ کر ہی جائیں گے۔ اس طرح مدینے پر حملہ کرنے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تیز آندھی جاری کر دی، جس کی وجہ سے مٹی میں اکھڑ کر نکل پڑے اور تمام صحابہ اور تمام کفار مکہ سے نکل پڑے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینے کو کامیابی عطا فرمائی، اور اس طرح دل تمام صحابہ اکرام کے ساتھ صبح ایک صحابہ اکرام کو سنایا اور عمرے کی تیاری شروع کی۔ جب مدینہ منورہ سے میقات آئے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، بھی اپنے ساتھ میں، اور بغیر ہتھیار کے مکے عمرے کی نیت سے روانہ ہو گئے، اور مکے کے لیے بنی دنیا میں سب کو مکے کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا حجاز کے راستے سے مقام اسفان پہنچے تو وہ خاصی خبر دی کہ آپ کو مکے میں داخل نہ ہونے کے لیے انہوں نے تیاریاں کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ آخرکار عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکے سے مکہ انتقال کیا، اور مکے کے مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو خبر ملی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ختم کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے پناہ لیے ہوئے تھے، یہاں بیت اللہ ہوا تھا، یہاں صحابہ اکرام جمع ہونے لگ گئے، اور صحابہ اکرام سے بھی بیعت یہی جگہ یعنی اسی درخت کے نیچے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ کر صلاح نامہ شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح نامے کو قبول فرما۔ مومن کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، اس کی ایک ہی فکر ہو جہنم سے کیسے بچے گا، یہ فکر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں بچاؤ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے۔ وہ کیسی آگ ہوگی جہنم؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ ایسی ہے جس میں دہکانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں بلکہ پتھروں کو ڈالا جائے گا، انسانوں کو ڈالا جائے گا، اس سے دہکے گی وہ۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کوئی یہ سوچنے لگے چودھری یا اپنے علاقے کا دادا آدمی پہلوان کہ میاں بیٹھو بھاگ ہوا تھا اور وہاں دھرنے میں بیٹھا ہوا اور ایک جلوس نکالا جائے گا، دروازہ توڑ دینے سے بہت سے قیدی مجرم باہر آ جاتے ہیں، وہاں سے ہو جائے گا، ہزاروں لوگ ہوں گے، کروڑوں لوگ، تو جب رہنا چلے گا تو کوئی روک نہیں پائے گا،
کسی کے دماغ میں یہ چل سکتی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خواب خیالی نکال لو. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس جہنم پر ایسے دروغہ فرشتے مقرر ہیں جو بڑے دشمن ہیں، بڑے طاقتور. دم مارنے کی ہمت نہ ہوگی کسی کی، چاہے دنیا میں کوئی کتنے ہی بڑا رہے. ایک فرشتے کا بھی پوری قوم مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے فرشتے میں ایسی طاقت رکھی. سیدنا حضرت لوط علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے گھر فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آ گئے، اور یہ جو قوم کے لوگ تھے ان کے بڑے بدماش تھے، خبیث. اور حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی تھی وہ کافر تھی. اس نے اطلاع بھیجی لفنگوں کو، بدماشوں کو کہ لونڈے آئے ہوئے ہیں خوبصورت. اب جناب پوری پارٹی آئی اور اس نے حضرت کے گھر کا محاصرہ کر دیا. بڑے پریشان ہوئے، میرے مہمانوں کے ساتھ یہ خبیث یہ حرکت کرے، میرے رہتے ہوئے یہ تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی. پیشکش کی تو لڑکیوں سے شادی کر لو، ان مہمانوں سے تمہیں کیا لینا دینا. مگر وہ مصر ہے. تو ان فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے. جب زیادہ پریشان دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا آپ دروازہ کھول دیجیے، ہم نمٹ لیں. اب جو دروازہ کھولا اور انہوں نے جھڑکی دی ہے جو ہر ایک بھاگتا نظر آیا. کتنے اندھے ہو گئے، کوئی وہاں ٹکا نہیں. اگر یہ چاہتے اسی وقت سب ختم ہو جاتے. تو فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی. کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، اکیلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے پوری بستیوں کو آسمان پر لے جاتے ہوئے لڑ دی. کتنی طاقت! ایسے طاقتور فرشتوں کے سامنے کون دم مارنے کی ہمت کرے گا؟ ہوا تو ایسے ہی خراب ہوگی دیکھتے. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ میاں سیٹنگ کر لیں. دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، جیل سے سیٹنگ ہو جاتی ہے. بڑے بڑے مافیا جو ہیں جیل میں رہتے ہیں مزے میں، ایئر کنڈیشن دے دلا کے کچھ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يعصون اللہ وہ کسی کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں. اللہ نے جو حکم دیا ہے فرشتے اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتے. انہیں تو جو آرڈر ملے گا وہی کریں گے. مجال نہیں ہے کہ کوئی نکل آئے. نکلے گا کب؟ جب دنیا میں تیاری کر کے گیا، دنیا میں ایمان کے ساتھ رہا، اچھے اعمال کے ساتھ رہا، اچھے اخلاق کے ساتھ رہا تو جہنم سے بچے گا. یہ کوشش ہو رہی ہے مدرسوں کی ان بچوں پر، بچیوں پر اور دیگر انداز میں. یہ ساری کوشش اسی بات کے لیے ہے کہ امت کے افراد جہنم کے مستحق نہ بنے، جنت کے مستحق بن جائے. اس کے لیے علم دین ضروری ہے، علم صحیح ضروری ہے، تربیت ضروری ہے، جس کا تھوڑا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے.
ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے اور اس پودے کو تناور درخت بنائے اور اس کے لیے غیب سے اسباب عطا فرمائے اور اس کا خیر دور دور تک پہنچائے، سبھی حکام کو خیر عطا فرمائے، معاونین منتظمین کو بھی جزیل عطا فرمائے۔